لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے، جو مسلمان لڑکیاں جنہوں نے حیا کے ساتھ چیزوں کو جاری رکھا ہے، ان پہ بھی لوگ ڈاؤٹ کرنے لگے، اور ایسا ہونے لگا کہ جہاں بھی ایک بچہ دکھتا تو اس کے ساتھ ہم ایسے بھی انسیڈنٹ پیش آئے کہ مسلمان بچوں نے ان کا حجاب پکڑ کے کھینچا۔ یہ جو واقعات ہے یہ ہماری جذباتیت کی علامت ہے۔ ایسا میں نے والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستخف قومہ فأطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو عنوان آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، ہندوستانی مسلمان چیلنجز اور آگے کا راستہ، اپنے آپ میں یہ عنوان ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا عنوان ہے، کیونکہ ہندوستان دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک ملک ہے، اور دنیا کی آبادی کا 1/7 حصہ ہندوستان میں رہتا ہے، اور اس بڑے ہندوستان میں رہنے والی مسلمان قوم وہ دنیا کی جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس میں سیکنڈ نمبر پر ہے۔ تو ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل بہت لمبی لسٹ ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ڈھیر ساری کتابیں اور ڈھیر ساری باتیں ہیں۔ میں آج اپنی تقریر پہ ایک چیز پر جو فوکس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہندوستانی مسلمانوں کو مسائل ہیں، خاص طور پر ان کے جان مال، عزت آبرو، ان کے کاروبار پہ حملے، یہ سب مسائل ہو، یا ان کی تہذیب، ان کی پسند لا، وقف وغیرہ، یہ مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کو اگر ہم ایک چیز میں خاص طور پہ ان مسائل کو فوکس کریں اور ان سے پیدا ہونے والے چیلنجز کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس تقریر میں انشاءاللہ اسی پر ہم فوکس کریں گے۔ ورنہ چیلنجز کچھ انٹرنل بھی ہیں ہمارے پاس اور کچھ ایکسٹرنل بھی ہیں۔ ایسے بھی مسائل ہمارے پاس ہے جس کا حل ہمارے اپنے اندر ہے، اس کے کوئی باہر کی دشمن قوم اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بے حیائی کا مسئلہ لیجیے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم سیاسی مسائل ہی کو بڑے مسائل سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے بھی بڑے بڑے مسائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن آج کی تقریر میں چونکہ ابھی پورا طرف ماحول ہے، وقف بل وغیرہ کی تمام چیزیں موجود ہیں، تو میں اس چیز پر زیادہ فوکس کروں گا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو جو مسائل ان کی تہذیب کو لے کر ہو یا ان کی ملت کی حفاظت کو لے کر ہو، یہ جو موجود ہے اس کا ہم کس طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور خود اس مسئلے کو سمجھتے کیسا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے، کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ مسئلے کو سمجھنا اصل میں مسئلے کو عادی طور پہ حل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بہت ساری جگہ پہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرعون کی پوری اسٹریٹجی کیا تھی، اس کی پوری حکمت عملی کیا تھی، اس کی پوری پلاننگ کیا تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بتایا ہے، اور میرے خیال سے وہ آیت ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احقاف میں فرمایا فاستخف قومہ فأطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اس طریقے سے اس نے اپنی قوم کو ہلکا کیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ فاسق لوگ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرعون کی اسٹریٹجی بتا رہا ہے کہ فرعون نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو غلام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے ان کو غلامی پہ لانے کے لیے اس نے اس قوم کو ہلکا کیا، اس کو بے وزن کیا، اتنا بے وزن کیا کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ وہاں بنی اسرائیل کو فرعون کی آرمی کے لوگ ان کے گھروں میں آتے تھے، گھروں میں آ کر زبردستی ان کے بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور ان کو لے جا کے قتل کرتے تھے۔ تو انسان میں ایک جذبہ ہوتا ہے اپنی دفاع کرنے کا، اپنا ڈیفنس کرنے کا۔ اس نے اس قسم سے اس کی پوری غیرت کو ختم کر دیا تھا کہ وہ قوم اپنی ڈیفنس کے لیے بھی نہیں اٹھتی تھی، اتنی کمزور اور اتنی بزدل قوم ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیسا ہوا، وہ غلامی پر اس نے کس طریقے سے لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو ایک لفظ میں بتایا، اور وہ ہے استخفاف کرنا، کسی قوم کو کمزور کرنا، کسی قوم کو ہلکا کر دینا، اس طریقے سے ہلکا کر دینا کہ وہ اس کے بعد کسی چیز کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ تو اگر ہم ہندوستانی مسلمانوں کے چیلنجز کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے یہ لفظ ہمارے بھی بہت فٹ ہوتا ہے کہ یہاں کی جو بھی مسلمانوں کی دشمن طاقتیں ہیں،
یا جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کی حکومت کی طرف سے جو اقدامات ہوتے ہیں ان کا ایک مدعا یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس قوم کو ہلکا کیا جائے، بے وزن کیا جائے، اس کے اندر جو وزن ہے، اس کے اندر جو طاقت ہے، اس کو کمزور کر دیا جائے۔ اور یہ پروسیس ابھی کا نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ عام طور پہ کہ ابھی پورے مسائل آ گئے، یہ ایک تاریخ ہے۔ اگر ہم بہت نیئرلی جا کے اپنے پاسٹ میں دیکھتے ہیں تو 1857 وہ لینڈ مارک ایونٹ تھا ہندوستانی مسلمانوں میں کہ وہ جہاں ایک حکومت کرنے والی قوم تھے، وہ لوگوں کو لیڈ کرتے تھے، وہاں سے وہ گر کر ایک مغلوب والے قوم بن گئے۔ حکومت اور لوگوں کو لیڈ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ 1857 کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، وہ ہے 1947 جب مسلمانوں کی یہاں پر تقسیم ہوتی ہے، اور جو مسلمان غریب ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، وہ ہندوستان میں بچ جاتے ہیں، اور جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے افورڈ کر سکتے تھے جانے کا، وہ دوسرے پڑوسی ملک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے۔ جب تک ہم یہ نظروں میں نہیں رکھیں گے، ہم سمجھیں گے کہ ہر مسئلہ 2014 کے بعد سے شروع ہوا، ہر مسئلہ یہ بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد سے شروع ہوا، بلکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ بہت پرانا ہے۔ تو اس کا علاج بھی بہت لمبا ہوگا، اس کی طرف ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بٹن دبائیں گے، اس طریقے سے لائٹ آن ہوتی ہے، اس طریقے سے سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے، بلکہ جتنا ہمارا زوال ہوا ہے اس حساب سے ہمارے بلندی کے لیے بھی ہمیں بہت ساری کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو سمجھنے کے بعد، یہ تاریخ کو تھوڑا سا سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب ہندوستانی مسلمانوں پہ یہ حالات آئے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ بالکل خاموش بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہوا کہ بالکل انہوں نے ہمت ہاری، بلکہ ہمارے بزرگوں نے بہت کوششیں کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی مسلمانوں کی تہذیب بچانے کے لیے، ان کے دین کو بچانے کے لیے، ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمارے بزرگوں کی بہت کوششیں رہیں۔ یہاں پر جتنی دینی جماعتیں ان کا کنٹریبیوشن رہا، یہاں پر پائے جانے والے بڑے بڑے دارالعلوم اور ہمارے دینی مدارس کا کنٹریبیوشن رہا، ہمارے علماء اور دانشوروں کا رہا، ہمارے پولیٹیشنز کا رہا، اور اس طریقے سے انہوں نے اس ملت کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بہت ساری کوششیں کی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم دیکھتے کیسا ہے، سوال اصل میں یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو قومیں ہوتی ہے، لوگ ان کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ بہت غور سے سنیں، یہ ہماری گفتگو کا سب سے سینٹرل پوائنٹ ہے۔ عام طور پہ جو قومیں ہوتی ہیں، لوگ ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی وہ قوم ہوتی ہے جو نسل کی بنیاد پہ بنتی ہے، یعنی ایک باپ دادا سے قوم آتی ہے اور وہ لوگ ایک شخص جو ان کا بڑا ہوتا ہے ان کو مانتے ہیں، اور ایک قوم بچتی ہے جو سیم نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری قوم وہ ہوتی ہے جس کی ایک تہذیب ہوتی ہے، جس کا ایک کلچر ہوتا ہے، اور وہ اپنے نسل کے ساتھ ساتھ اس کلچر کو بھی حفاظت کرنے کے لیے وجود میں آتی ہے۔ اور تیسری وہ قوم ہوتی ہے جو کوئی نظریہ یا کوئی عقیدہ رکھتی ہے اور اس عقیدے کی بنا پر وہ وجود میں آتی ہے۔ اگر آپ پہلی قوم کا اگر آپ مثال لینا چاہیں کہ وہ قوم جو نسل کی بنیاد پر آتی ہے، آپ ہمارے ہندو بھائیوں میں جو کاسٹ سسٹم پایا جاتا ہے اسے دیکھیں۔ جو کاسٹ سسٹم ہوتا ہے، ایک کاسٹ گروپ ہوتا ہے، وہ ایک نسل کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ تو ساری کوششیں ایک نسل پہ بننے والی قوم کی یہ ہوتی ہے کہ میرے نسل کی لوگوں کی حفاظت کرنا ہے یا پھر ان کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے۔ تو ایک نسل اس طریقے سے کام کرتی ہے۔ دوسری جو قوم ہوتی ہے جس کا کچھ کلچر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ یہودی قوم لیجئے، ان کا کچھ کلچر ہوتا ہے، اس کلچر کو بھی وہ بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ کہ مسلمان بنتے کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بننے کے لیے کسی نسل کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی دوسری قوم کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے تو وہ ایک مسلمان قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو کوئی نسل کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور مسلمان صرف ایک کلچر رکھنے والی قوم بھی نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ ملت ہے جو ایک عقیدہ رکھتی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتی ہے، جو قرآن کو کتاب اللہ ہونے پہ مانتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی شخص ہوگا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، کوئی بھی زبان بولتا ہوگا، کسی بھی علاقے کی بات کرتا ہوگا، کہیں پہ بھی رہتا ہوگا، چاہے گورا ہوگا یا کالا ہوگا، وہ اس امت مسلمہ کا حصہ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے دیا ہے۔ ایک مسلمان
چائنا میں ہو سکتا ہے، امریکہ میں ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کارا ہو سکتا ہے، گورا ہو سکتا ہے، ایک مسلمان مرد ہو سکتا ہے، عورت ہو سکتا ہے، ایک مسلمان تمل بولنے والا ہو سکتا ہے، انگلش بولنے والا ہو سکتا ہے، اردو بولنے والا ہو سکتا ہے، عربی بولنے والا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس خوبصورتی کے ساتھ اس ملت کو بنایا اور کہا کہ تمہاری بات یہ ہے کہ تم ایک عقیدہ رکھنے والی امت ہو، تم ایک عقیدہ رکھتی ہو، اگر عقیدہ کوئی بھی مانتا ہے تو اس بنا پر وہ قوم بن جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہماری ملت بنی۔ اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو دوسری قومیں ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو جب مسلمان اس طریقے سے ہے تو مسلمانوں کو کام بھی اس طریقے سے کرنا ہے، اپنے امپاورمنٹ کا، اپنے طاقت بڑھانے کا کام بھی اسی کرنا ہے جیسا ان کی ملت بنی۔ اس لیے علامہ اقبال نے ایک شعر میں بتایا کہ تم امت کو دوسری قوموں پر قیاس مت کرو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو قوم ہے یہ اپنے کمپوزیشن میں، اپنے بناوٹ میں سب سے الگ ہے، یعنی وہ عام لوگوں کی طرح ایک ملت نہیں ہے بلکہ وہ عقیدے پہ بننے والی، عمل صالح پہ بننے والی ایک ملت ہے۔ اس لیے دوستوں میں یہ بات کو زیادہ اسٹریس دے رہا ہوں کہ اب ہم کوئی چیلنجز کو ریسپانس کریں گے یا ہماری امپاورمنٹ کی کوشش کریں گے تو ہم ایک نسل کی طرح کوشش نہیں کریں گے، ایک عام کاسٹ گروپ جیسا کوشش کرتا ہے، دلت جیسا کوشش کرتے ہیں، جیسا آپ دوسرے مادیگا کمیونٹی جیسی کوشش کرتی ہے، یہودی قوم جیسا، ویسا کوشش ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم ویسی کوشش کریں گے جو ہمارے خدا نے بتایا، جو ہمارے رسول نے بتایا۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان آج بھی اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں، مسلمان عام قوموں کی طرح اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں، اور اس قوم سمجھنے کی بنا پر وہ خدا اور رسول سے زیادہ اپنی قوم کے اوپر غور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ مولانا محمود الحسن صاحب جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فاؤنڈر ہیں، ان سے پوچھا گیا ایک سوال کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، ان پہ کوئی اگر کچھ کہے تو لڑ جاتے ہیں، لیکن وہی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، ان کی کہی گئی باتوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو مولانا محمود الحسن صاحب نے ایک جواب دیا جو ہمارے دینی علماء میں سے ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ قوم اپنے نبی کو اپنی قوم کا نبی مانتی ہے، اللہ کا نبی نہیں مانتی، یعنی اللہ کے نبی ماننے کا چیز ان کے دل میں نہیں اتری ہے۔ اگر وہ اللہ کا نبی مانتی گہرائی سے، یعنی ہم تو مانتے ہیں اپنے عقیدے کے طور پہ، لیکن اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانتی تو ان کی اطاعت کے لیے بھی ویسی جھک جاتے جیسے صحابہ جھکتے تھے۔ یعنی یہ قوم کی ایک نفسیات ہمارے اندر آنے سے جو چیز موجود ہے کہ ہم عام مسائل کو بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسا دوسری قومیں دوسری طریقے سے کرتی ہیں۔ اب میں کہ اس سے پہلے کہ میں حل کی طرف آؤں، وے فارورڈ کی طرف آؤں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کون سے دو طریقے جس کو عام طور پہ جو چیلنج ہوتا ہے قومیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کرتی ہے، جو دو ایکسٹریم ہوتے ہیں۔ پہلا ایکسٹریم یہ ہوتا ہے کہ جب چیلنجز آتے ہیں، جب مشکلات آتی ہے، جب پریشانیاں آتی ہے، جب بہت زیادہ قوموں پہ ظلم ہوتا ہے، تو ایک ایکسٹریم یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم مایوس ہو جاتی ہے، وہ سرنڈر کر دیتی ہے، وہ اپنے عقیدے پر، اپنی چیزوں پر جس کو وہ صحیح مانتے آئی، پوری چیزوں کو سرنڈر کر دیتی ہے، قربان کر دیتی ہے۔ جن چیزوں کے لیے ان کے بزرگوں نے لمبی لڑائیاں لڑی تھی وہ سب سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور اپنا عقیدہ اور سب چیزیں دے کر بھی وہ بچنے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ یہ ایک قوم کا رویہ ہوتا ہے جو مایوسی میں چلے جاتی ہے، جو سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، جو اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، خدا پہ کوئی بھروسہ نہیں رہتا، وہ ایک ریاکشن، ایکسٹریم ریاکشن، ایک مایوسی کا ریاکشن قوم میں آتا ہے۔ دوسرا راستہ، دوسرا ایکسٹریم یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم ظلم کے مقابلے میں ظلم کرتی ہے، اور وہ ایک ریاکشنری ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آتی ہے جس میں وہ اندھا جوش ہوتا ہے، جس میں کوئی سمجھ نہیں ہوتی، صرف اندھے جوش کے ساتھ وہ ریاکٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ بھی دوسرا ریاکشن عام طور پہ ہوتا ہے۔ یہ جو قوموں میں مشکلات آتے ہیں، جن پہ ظلم ہوتا ہے، تو وہ بھی ظلم کے مقابلے میں ظلم کرنا چاہتی ہے اور اندھے جوش کے ساتھ اپنے حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جب یہاں کا دکن کا علاقہ جب انڈین یونین میں مرج ہو رہا تھا تو اس موقع پر نظام کو ہندوستانی حکومت نے 1 سال کا وقت دیا تھا
1947 میں ملک آزاد ہوا اور کہا گیا کہ تمہارے پاس 1 سال کا وقت ہے اور تم 1 سال میں تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے یا کس طریقے سے رہنا ہے وہ ہم بات کریں گے۔ 1 سال کا وقت دیا گیا تھا۔ اس موقع پر قاسم رضوی جو یہاں کے ایک تنظیم کا لیڈر تھا، مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا تھا، بہت زوردار تقریریں کیا کرتا تھا، بہت اندھا جوش مسلمانوں کو دلایا کرتا تھا۔ مولانا مودودی جب ادھر چلے گئے پڑوسی ملک تو انہوں نے خط لکھا اور قاسم رضوی کو، نظام کو، سب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ تمہیں اس موقع پر بہت سوچ سمجھ کے، سمجھداری کے ساتھ 8-10 چیزیں انڈین حکومت سے منوانا چاہیے۔ انہوں نے خط لکھا، ابھی بھی بکوں میں آپ کو وہ خط مل جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو لڑنے کے بجائے آپ کو ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنا چاہیے ابھی بیٹھ کے، ابھی حالات اس طریقے کے۔ تو وہ خط مولانا مودودی کا بہت زبردست خط ہے، اگر آپ پڑھیں گے۔ مولانا مودودی نے اس موقع پر ہی کہا تھا، 70-80 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وقف کو بچانے کے لیے آپ کی ایک تنظیم ہونا چاہیے، وہ تنظیم کو جوڈیشل پاورز ملنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تفصیلات اس میں۔ اس موقع پر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو تنظیم ہوتی ہے، اس کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ سمجھدار باتوں کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں اور ایک اندھے جوش میں آ کر ایک بڑی طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے ڈنڈوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ٹینک کا مقابلہ ڈنڈوں سے کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ان کی کمی تھی، باقی جو حکومت چلانے والے تھے ان لوگوں کے بھی اپنا ظلم تھا، اور وہ ظلم ہونے کے بعد کئی لاکھ اور کئی ہزاروں مسلمانوں کو یہاں پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ ہونے کے بعد مولانا مودودی نے پھر اپنے جو میگزین ہے ترجمہ الاخبار، اس میں لکھتے ہوئے وہ کہا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان اندھے جوش اور صرف نعروں کے پیچھے چلنے والی قوم بن کے رہ گئے۔ کوئی اگر سمجھداری کی بات کہے تو ان کو وہ بزدل کہتے ہیں، اور حالات کا اندازہ کرے بغیر صرف اندھے جوش کی بنا پر وہ کام کرنے کے عادی۔ تو یہ بڑے بڑے جھٹکے ہماری تاریخ میں جو لگے ہیں وہ اس اندھے جوش کی وجہ سے لگے ہیں یا صرف مایوسی کی وجہ سے لگے ہیں۔ ایون مایوسی بہت بڑی چیز ہے جو امت کے لوگوں کو بکا دیتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ وقف کا جو بل آیا ہوا ہے، وقف کے بل کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ مسلمان بھی ہیں۔ وہ معلوم ہوا کہ وہ مسلمان کون ہے، بھائی مسلمان بہت سارے تو اس کے خلاف ہے، مسلمان کون ہے جو سپورٹ کر رہے؟ تو ایک شخص سپورٹ کر رہا اپنے کو پروفیسر شپ مل جانا، ایک شخص اس لیے سپورٹ کر رہا کہ مجھے کچھ گورنمنٹ میں عہدہ مل جانا، ایک شخص اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ حالات سے مایوس ہو گیا اور اس کو بھی کوئی چیز چاہیے، کسی وائس چانسلر چاہیے، کسی کو یونیورسٹی میں کچھ عہدہ چاہیے، کسی کو حکومت میں کچھ چاہیے، ایک اپنے کسی کا مسئلہ ہے وہ حل کرنے کے لیے وہ مسلمان کا نام بتا کر وقف بل کو سپورٹ کرے۔ تو اس قسم کے جو دو ریاکشن سے، یہ دو بھی ہمارے لیے ایک سوسائڈل ریاکشن سے، یہ دو جو ایکسٹریمز ہیں، یہ دو بھی ہمارے لیے نقصان پہنچانے والے ایکسٹریم۔ اس موقع پر میں آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ کا ایک بات بتانا چاہوں گا۔ اصحاب کہف میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے، ان کی بہت ساری خصوصیات بتائی۔ اس میں سے ایک خاصیت بہت امپورٹنٹ ہے جو اس میں ریلیونٹ بھی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کھولتے ہیں اور قرآن مجید کا آپ سب سے مڈل ٹرم، سب سے بیچ کا جو لفظ ہے اس کو تلاش کریے، وہ آپ کو بڑے لفظوں میں دکھے گا، تھوڑے زیادہ بڑے فونٹ کے ساتھ دکھے گا۔ وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوشیاری کے ساتھ جانا۔ تو یہ کون کہتے ہیں؟ یہ اصحاب کہف اپنے ایک ساتھی کو کہتے ہیں، جب کھانا لانے کے لیے باہر بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں تم ہوشیاری کے ساتھ جانا، تم چالاکی کے ساتھ جانا، یہاں رہنے کا پتہ کسی کو نہیں دینا، صرف کھانا لے کر آنا۔ اور یہ وہ اصحاب کہف ہے جن کے بارے میں خدا نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ یعنی ایمان کی مضبوطی، اللہ پہ توکل، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اندھے جوش میں آ جائیں، آپ حالات کا خیال نہ رکھیں، آپ چالاک اور ہوشیار نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسے کا مطلب سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانا ہے، بہت پرخطر اور بہت ٹف سفر آپ کو کرنا ہے۔ اس موقع پہ جو یوزول راستہ ہوتا ہے مکہ سے مدینہ، آپ وہاں پہ نہیں جاتے، آپ دوسرا راستہ اپناتے ہیں، مشکل راستہ اپناتے ہیں۔ اور مشکل راستہ اپنانے کے ساتھ ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو پیروں کے قدم کو مٹانے کے لیے ارینج کیا جاتا ہے کسی جو کھانا لینے کے لیے آتے ہیں، وہ تو پیروں کے قدم پڑ جائیں گے، اس کو مٹانے کے لیے بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔
جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں معراج کرائی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں سے اس طریقے سے گزارتا ہے۔ تو یہ ہوشیاری اور یہ ذہانت ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے رکھنا چاہیے۔ اب میں نے جیسا بتایا کہ دو راستے بھی سوسائڈل راستے ہیں، خودکشی کے راستے، ایک مایوسی کا راستہ، چیزوں کو گیو اپ کر دینے کا راستہ، اپنے آپ کو بیچ دینے کا راستہ، دوسری طرف اندھے جوش اور جذباتیت کا راستہ، صرف اندھے جوش میں چلے جانا بلکہ حالات کا خیال نہیں رکھنا۔ تو جو اصل راستہ ہے جس پہ ہم سب کو چلنا ہے اور پوری ملت کو لے کے چلنا ہے وہ کیا ہے؟ میں اس کو دو حصوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ وہ راستہ بیسیکلی جدوجہد کرنے کا، قربانی دینے کا اور کوشش کرنے کا راستہ ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہو اور دوسرا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہو۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لاس لائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کی اور ان کی جتنی بھی چیزیں حاصل ہیں وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب جیسا میں نے بتایا کہ پرانے لوگوں کی ٹیکٹک میں سے ہے کہ قوم کو کمزور کر دینا تاکہ وہ غلامی پہ آ جائے۔ تو کرنے کے لیے دو چیزیں، ایک تو ہمارا رویہ کیا ہو اور دوسرا ہمارا عمل کیا ہو۔ رویہ یعنی ہمارا ذہنی مزاج کیسا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج بھی بالکل درست مزاج نہیں ہے۔ بہت مرتبہ جانے اور انجانے میں ہم ایسے مزاج سے سوچتے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں جو ہمارا فائدہ کرنے کے بجائے الٹا دشمن کے بات کو تقویت پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک رویہ جو قرآن مجید پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ہے توکل کا رویہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پہ توکل۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ بتاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لَن يُصِبْنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ بھیج دے، اور جو مومنین ہیں اور جو توکل کرنے والے لوگ ہیں انہیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ مومنین کے ایمان کا ایک بہت بڑا فروٹ ہے کہ ایمان کی وجہ سے ان میں توکل پیدا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی چیز کو وہ اپنے خوف کو اپنے اوپر طاری نہیں کر لیتے کوئی مصیبت کی وجہ سے، بلکہ وہ خوف، ہیبت اور ٹینشن کے بجائے اللہ پر بھروسہ، اس کی قدرت پہ بھروسہ، اس کی عظمت پہ بھروسہ، یہ مسلمانوں کا ایک مزاج اور ان کا ایک رویہ ہوتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مزاج کے خلاف ہم لوگ سوچتے ہیں، یعنی جو مسئلے اور مسائل ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ساری امت سے گفتگو کر رہی ہے اور ہمارا ڈر خدا سے زیادہ حکمرانوں پہ آ گیا ہے۔ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو پوری ملت میں ایسا آگ لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ختم ہے یہاں پر پورے ملت کا معاملہ۔ تو ہم ہر مسئلے کو اس طریقے سے اگر ڈیل کرتے رہیں گے اور ہر چیز کو اس طریقے سے سوچتے رہیں گے تب ہم ہماری ملت کے نوجوانوں کو مایوسی کی طرف لے جائیں گے یا خوف اور ہیبت کی طرف لے جائیں گے، جو کہ کبھی بھی مومنین کا شیوا نہیں ہوتا۔ مومنین کا شیوا ہمیشہ وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے، دشمن بالکل قریب آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو موٹیویشن ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ مومنین کو بہت کانفیڈنٹ بناتا ہے، بہت ہمت والا بناتا ہے۔ یقیناً مسائل ہے، یقیناً چیلنجز ہے، یقیناً مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن کوئی ایک واقعے کو لے کر اپنے پورے ذہن پہ طاری کر لینا اور یہ سمجھنا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، یہ مومنین کی کبھی بھی شیوا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو رویہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز جس کے اوپر میں نے توجہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے دلائی وہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج ہمارے مقام کے حساب سے ڈیفائن ہونا چاہیے۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ جیسا میں نے کہا کہ نہ تو ہم ایک نسل ہے، نہ تو ہم ایک کلچر والی قوم ہے، بلکہ ہم خیر امت ہے، ہم ایک عقیدے پہ بننے والی امت ہے، اور ہم خیر امت ہے سارے انسانوں کے لیے بنائی گئی۔ یہ ہمارا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس مقام کے حساب سے ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے، اس مقام کے حساب سے ہمیں ریسپانس دینا ہے۔ اس کا فرق کیا ہوتا ہے؟ اس کا فرق مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا پرووکیٹ نہ کرے، اتنا مشتعل نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، تم انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ تم عام قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہو کہ وہ جیسا کریں گے تم ویسا کریں گے، وہ جس طریقے سے بات کریں گے تم بھی ویسی بات کریں گے،
وہ گالی دے رہے تو آپ بھی گالی دے رہے، وہ اگر ایک موب بن کے آ رہے تو آپ بھی ایک موب بن کے جا رہے، تب آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تب آپ خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں اور وہ نہیں ماننے والے میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے اس کا ریفلیکشن ہمارے اپنے ریسپانس میں بھی ہونا چاہیے، ہم جب چیزوں کو ریسپانس دیں اس میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے میں دیتا ہوں۔ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا کہ عمر مختار کا نام سنا ہوگا، یہ لیبیا کے رہنے والے تھے۔ عمر مختار ایک بڑے مجاہد تھے، حافظ تھے، دین کے بڑے عالم تھے۔ تو ایک جنگ کے موقع پر جب وہ جنگ کر رہے تھے، اس موقع پہ یہ پیش آتا ہے کہ عمر مختار کے پاس کچھ سپاہی لائے جاتے ہیں جو دشمن قوم کے ہوتے ہیں۔ عمر مختار کے ساتھی کچھ سپاہیوں کو لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان قیدیوں کو مار دیں گے۔ تو جو عمر مختار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ کل پرزنرس، ہم قیدیوں کو نہیں مارتے، یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں، ہماری تعلیمات تو قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ہم قیدیوں کو نہیں مارتے۔ تو جو عمر مختار کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مگر وہ لوگ تو ہمارے قیدیوں کو مار دیتے ہیں، مگر وہ لوگ تو ہمارے قیدیوں کو مار دیتے ہیں، اس لیے ہمیں مار دینا چاہیے۔ تو اس موقع پر عمر مختار کا ایک جملہ جو بہت ہی تاریخی جملہ ہے، انہوں نے کہا تھا دے آر ناٹ اور ٹیچرس، وہ ہمارے استاد نہیں ہیں کہ ہمیں سکھائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان کا رد عمل نہیں بولے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بلکہ ہماری تعلیمات، ہمارا اللہ اور رسول سے رشتہ وہ بولے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم پیغام ہے جو ہمیں اس چیز سے لینا چاہیے۔ اسی سے ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے جس کو ہم صبر کہتے ہیں۔ عام طور پہ صبر کو ہم لوگ بہت خراب معنی میں لیتے ہیں۔ صبر کا مطلب لیتے ہیں کہ بھائی کوئی ظلم کر رہا تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیے۔ آپ سورہ عصر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ تم پہلے حق بات کہو، حق کی نصیحت کرو، حق کے لیے ڈٹ جاؤ، اور اس کے بعد پھر صبر کا نمبر آتا ہے۔ یعنی آپ سچ کے لیے ٹھہرنا، سچ کے لیے بولنا، سچ کے لیے لڑنا، یہ سب چیزیں آپ کریں گے، اس کے بعد ہوگا کہ آپ کو مشکلات آئے گی، آپ کو پریشانی آئے گی، آپ کو اس مقام سے ہٹنے کے لیے کہا جائے گا، اس پہ ڈٹ جانا۔ تو صبر کے معنی ہوتے ہیں استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا، اپنے مقام پہ ڈٹ جانا، اپنے ویلیوز پہ ڈٹ جانا، اپنے اخلاق پہ ڈٹ جانا، اپنے کردار پہ ڈٹ جانا، جب چاہے اپنی کتنی مشکلات کیوں نہ ہو، اسے ہم صبر کہتے ہیں۔ تو یہ توکل کا رویہ، یہ صبر کا رویہ، یہ بہت امپورٹنٹ رویہ ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں اب اقدامات کی طرف آتے ہیں۔ میری تقریر کے میں اختتامی طور پہ کچھ اقدامات، کچھ ہمارے لیے ایکشن آئٹمز، کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ کچھ چیزیں بولتے ہوئے اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا۔ ایک پہلی چیز یہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک نسل نہیں بنایا، ایک کلچر والی قوم نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عقیدے پہ بننے والی خیر امت بنایا، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے بنائی گئی۔ تو اب ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم نے آزادی سے پہلے بھی، آزادی کے بعد 70 سال میں بھی بہت کم کیا۔ ہمارے پاس امت مسلمہ کے اندر ریفارمیشن آیا الحمدللہ۔ ہمارے پاس کئی لوگ پہلے دین کی طرف اتنا راغب نہیں تھے، ابھی جو جنریشن میں راغب ہے نا، امت مسلمہ مادی طور پہ بھی ترقی کی، لیکن ایک چیز جو ہمارے اندر بہت کمی رہی وہ یہ کہ ہم نے ہمارے جو غیر مسلم نوجوان ہیں، غیر مسلم کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ گفتگو نہیں کی، ان کو دین کا پیغام نہیں پہنچایا، ان کو مسلمانوں کے بارے میں نہیں بتایا، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو یہ جو ہمارا انگیجمنٹ ہے نان مسلم کمیونٹی کے ساتھ وہ نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو ایک قوم سمجھا، ہم نے بھی اپنے آپ کو ایک نسلی گروہ سمجھا، اور ہم بھی صرف اپنے مسائل کو اپنی ہی طور پہ حل کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے غیر مسلم کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہندوستان ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر 80% لوگ غیر مسلمان ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ اچھے ہیں جو آپ کے بہت ساری باتوں پہ اگری کریں گے، جو معروف میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیں گے، تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس انگیجمنٹ کو بڑھائیں۔ یہ ہمارے لانگ ٹرم ایجنڈے میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے
کہ ہم ایک خیر امت ہے، ہم سارے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم سارے انسانوں کے سامنے اس دین کو ریپرزینٹ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارا غیر مسلم سماج کے ساتھ انگیجمنٹ یعنی تعلق بڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کے بارے میں بتایا اور ہمیں حکم دیا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انگیج کریں، بات کریں۔ اب ہماری نفسیات ایسی ہے، یا ہم ایک قوم کی نفسیات میں جب سوچتے ہیں تو ہم غیر مسلمان کمیونٹی کو اچھی طریقے سے نہیں دیکھتے، ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں حقارت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو جنہوں نے تمہیں اپنے گھر سے نہیں نکالا اور نہ دین کے معاملے میں تم سے لڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیا کرو، کہ تم ان کے ساتھ بر کا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ کا یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسے لوگ جو آپ سے انگیج ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں، ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں، اپنے تعلقات رکھیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جب ہم دین کی بات بتانا چاہ رہے جبھی ہم جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہماری ڈیلی لائف میں، ہماری ملی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں ہم کچھ بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم نے فیسٹیول مناتے، اپنے عیدیں مناتے تو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر کے فنکشنز کرتے ہیں تو وہاں پر غیر مسلم آنا چاہیے۔ اگر آپ اسپورٹس کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں تو وہاں پہ آپ غیر مسلم آنا چاہیے۔ ہمارے مسلم کمیونٹی میں ابھی بہت سارے اچھے ماڈلز موجود ہیں۔ ایک مسجد ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ سینٹر ہے، وہاں پر غیر مسلم آنا چاہیے۔ تو یہ جتنی خوبیاں ہمارے اندر موجود ہے، یہ ہم غیر مسلمان سماج کو دکھانا چاہیے، ان سے شیئر کرنا چاہیے۔ یہ ایک تو ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور دوسرا آج کے دور میں جہاں پر آپ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے، اس میں اس کا علاج بھی ہے کہ آپ ہماری کمیونٹی کے جو بھی چیزیں ہوتی ہو، مثال کے طور پہ خدمت خلق کا آپ کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو خدمت کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ صرف مسلمانوں میں نہیں کرنا چاہیے، ہر انسان کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھا کہ رحمت للعالمین تھے۔ مثال کے طور پہ ایک اچھا مسلمانوں نے اس سلسلے میں جو مظاہرہ کیا، بہت ریسنٹ مثال ہے، وہ آپ کو کرونا کے دور میں ملے گی۔ کرونا کے موقع پر جبکہ ملک کا میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے لگا ہوا تھا، تبلیغی جماعت کے مسئلے پر زہر گھولا جا رہا تھا، اور مسلمان محلوں کو، مسلمانوں کو لوگ شک کی نظر سے دیکھنے لگے تھے، اتنے زہریلے ماحول میں، اتنے خراب ماحول میں بھی جب ملک کو اور عام انسانوں کو مسلمانوں کی ضرورت پڑی تو مسلمان نوجوانوں نے، ہر جماعت کے لوگوں نے، عام مسلمان نوجوانوں نے آگے بڑھ چڑھ کے ساری انسانیت کے لیے مدد کی۔ جب آکسیجن موجود نہیں تھا انہوں نے آکسیجن پہنچایا، کھانے کے لیے چیزیں موجود نہیں تھی انہوں نے کھانا پہنچایا، جب لوگ آخری رسومات کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے انہوں نے آگے چڑھ کے مردہ لوگوں کے احترام اور تدفین کا کام کیا۔ یہ جو مسلمان کمیونٹی کی یہ آئیڈینٹی ہے، یہ اور تیزی کے ساتھ آنا چاہیے، یہ ہمارے مقام کا تقاضا ہے، یہ ہماری پوزیشن جو اللہ تعالیٰ نے دی اس کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اس قسم کی چیزیں کریں گے، یہ جو ہندوتوا کا ایجنڈے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو نفرت کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ جو آپ کو معاشرے سے الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں، ان کی چیزوں کو آپ ناکام بنا سکتے ہیں۔ ناکام جب بنا سکتے ہیں جب آپ انگیج کریں گے۔ اگر آپ ڈس انگیج ہو جائیں گے، آپ بھی صرف اپنے ہی لوگوں میں رہیں گے، اپنے ہی چیزوں میں رہیں گے، اور آپ چیزوں کا حقوق کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو الٹا آپ ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں اور ان کے ہی طریقے سے آپ کام کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نان مسلم کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری ذمہ داری شہادت حق کی دی ہے، یعنی ایسی کمیونٹی جو لوگوں کے سامنے جب رہے تو قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان سے ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ قولی شہادت تو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عملی شہادت بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی ہمارے عمل سے معلوم ہو کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو دیکھ کے معلوم ہو کہ اسلام کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان محلے کو دیکھ کے معلوم ہو کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کے فیملی سسٹم کو دیکھ کے معلوم ہو کہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہے، بتانا ہے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ایجنڈے کے کرنے کے کاموں میں وہ یہ ہے کہ ملت کا امپاورمنٹ کی کوشش کرنا چاہیے۔
صرف حکومت کے بھروسے پہ نہیں، حکومت سے بھی لڑنا چاہیے، ساتھ میں ہماری کمیونٹی کے جو اچھے لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، جو اچھا کماتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ملت میں جو نہیں پڑھنے والے بچے ان کو آپ پڑھائیں، ایجوکیشن میں امپاورمنٹ ان کا ہو۔ اکنامیکل امپاورمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ہم صرف امپاورمنٹ یا طاقت کی بات سوچتے ہیں تو صرف پولیٹیکل سوچتے ہیں، لیکن پولیٹیکل سے زیادہ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ اکنامیکل امپاورمنٹ ہے، کہ معاشی طور پہ آپ طاقتور ہو۔ آج ملک کو چلانے والے وہی ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں چلتی ہیں۔ تو اکنامیکل امپاورمنٹ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ، اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا، اگر آپ کے پاس بڑے بڑے بزنسز ہوں گے تو کوئی بھی کمیونٹی پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے لوگ رک جائیں گے کہ بھائی اس کمیونٹی پہ اگر ہاتھ ڈالیں گے تو ان لوگوں کے بڑے بڑے بزنسز ہیں، ان سے ہمارا مفاد ہے، ان سے ہمارا انٹرسٹ ہے، اس لیے لوگ پیچھے ہٹیں گے۔ تو یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں بھی آگے بڑھ کے سوچنا ہے کہ آپ اچھے انٹرپرینر بنے، اچھے بزنس مین بنے، بڑے سے بڑے بزنس مین بنے۔ یہ ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہے۔ مسئلہ تھوڑا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم دینداری اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ غریب ہو یا کم چیزوں پہ اکتفا کر جائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت دینداری ہے۔ آپ دیکھیے کہ عشر مبشرہ میں جو 6 لوگ تھے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ وقت کے بہت بڑے بلینئر تھے۔ تو صحابہ اکرام نے بہت دولت کمائی، اپنے ہاتھ میں بہت دولت رکھی، اپنے جیب میں بہت دولت رکھی، لیکن وہ ان کی دولت دل میں نہیں اتری۔ تو یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ مال کی محبت کو آپ دل میں مت اتاریے، لیکن بہت زیادہ اگر آپ کے پاس اکنامیکل پاور ہوگا تو یہ بھی آپ کی ملت کے امپاورمنٹ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے۔ آخری میں 2-3 باتیں بولتے ہوئے اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا۔ ایک اور چیز جو آج کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارے نوجوانوں کا ٹیکنالوجی کو لے کر اور سوشل میڈیا کو لے کے استعمال۔ یہ بھی بہت آج کے زمانے میں امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کا بہت اچھا اور پازیٹیو استعمال ہم کرنے والے بننا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی سوشل میڈیا کے استعمال میں عام لوگوں کی طرح ہے کہ جو بھی فارورڈ آتا ہے ہم بھیجنا ضروری سمجھ جاتے ہیں، ہے نا، اور بغیر تحقیق کیے، بغیر ریسرچ کیے، بغیر معلوم کیے کہ کوئی چیز فیک ہے یا صحیح ہے، وہ معلوم کیے بغیر فارورڈ کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور بہت ہی لمیٹیڈ صرف مذاقوں کی حد تک ہم چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس ملک کے الیکشن میں جو 2023 کا رزلٹ آیا، اس کے اوپر یہ ریسنٹ جو الیکشن کا رزلٹ آیا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا۔ ایک انالیسس یہ تھا کہ ملک کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤس جب نفرت کی بات کر رہے تھے، جب الیکشن کو پولرائز کرنے کے لیے بات کر رہے تھے، تو سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے پازیٹیو لوگ جو اصل ایجنڈے کو سامنے لے کر آئے، انہوں نے، اس یوٹیوبرز نے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز سے لڑائی کی، یعنی لاکھوں اور کروڑوں کے میڈیا ہاؤس ایک طرف اور دوسرے طرف یہ ہزاروں پہ چلنے والے یوٹیوبرز، انہوں نے بہت بڑی تبدیلی لائی، انہوں نے پورے نیریٹو کو تبدیل کیا، پورے بیانیہ کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ طاقت آپ میں بھی ہے، آپ نوجوان ہی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو صرف مذاق اور جوک کی حد تک، چیزوں کو فارورڈ کرنے کی حد تک استعمال نہیں کرنا، بلکہ آگے بڑھ کر ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ اس کا ایک بہت ہی کنسٹرکٹیو، بہت پازیٹیو استعمال کریں۔ یہ چیز بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز آپ دیکھیے کہ ہم لوگ نے بہت مرتبہ استعمال کرنے میں یا مسائل کو دیکھنے میں سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، بہت سینسیٹیو مسائل کو ہم لوگ بنا سوچے سمجھے چیزوں کو شیئر کرنا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ 1-2 سال پہلے کا مسئلہ ہے لیکن بہت سینسیٹیو ہے، آپ لوگ غور کریے کہ ہماری ملت کا مزاج کا اس میں مسئلہ ہے۔ یہ ایک چیز ہوئی، ایک مولانا نے بیان دیا کہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں جو ہے وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، اور ایک بہت لاکھوں کا، ہزاروں کا نمبر آ گیا۔ بعد میں وہ مولانا سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا نمبر دے دیا تھا، کئی لاکھ بچیاں کنورٹ ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے سنا تھا اور بول دیا تھا۔ مطلب وہ چیز بھی تحقیق والی نہیں تھی، لیکن وہ ویڈیو کو بغیر سوچے سمجھے، اس کا ریسرچ کیے بغیر اس کی گہرائی میں گئے، ہمارے لوگوں نے اس کو شیئر کرنا ایک فرض سمجھا، اور اس کے بعد معاملے کو اتنا بگاڑا گیا کہ بلا سوچے سمجھے پھر کیس چاہے 10 سال پرانا ہو، کیس چاہے 5 سال پرانا ہو، 15 سال پرانا ہو، ہمارے پورے مسلم واٹس ایپ گروپ میں ایک ہی چیز چل رہی، وہ ہے کہ یہ فلاں بچی ہے، اس کا یہ نام ہے اور بچی یہاں پہ چلے گئی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بچائیں۔ تو مطلب اتنا ریئیکشنری اور اتنا جذباتی اپروچ سوشل میڈیا پہ ہمارا تھا کہ اس کو ہم دین کے نام پہ شیئر کر رہے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم بچوں کے ساتھ مسلمان بچے نہیں جائیں. اس کی طرح جیسی پہلے تھی ابھی ویسی ہے. وہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا اور اس کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک الگ طریقہ ہے جسے ہمیں حل کرنا چاہیے. لیکن سوشل میڈیا پہ ایسا ہنگامہ ہم نے برپا کر دیا بنا سوچے سمجھے اور بنا کسی تحقیق کے کہ اس کے بعد ایسا ہونے لگا کہ ہمارے مساجد سے لے کر ہمارے ہر جگہ پر جو مسلمان لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے, جو مسلمان لڑکیاں جنہوں نے حیا کے ساتھ چیزوں کو جاری رکھا ہے, ان پہ بھی لوگ ڈاؤٹ کرنے لگے. اور ایسا ہونے لگا کہ جہاں بھی ایک بچہ دکھتا تو اس کے ساتھ ہم ایسے بھی انسیڈنٹ پیش آئے کہ مسلمان بچوں نے ان کا حجاب پکڑ کے کھینچا. تو یہ جو واقعات ہے یہ ہماری جذباتیت کی علامت ہے. ایسا میں نے کہا کہ یہ جو اندھا جوش ہے بہت مرتبہ ایسے کام ہمارے دین کے نام پہ کراتا ہے جو غیر دینی کام ہوتے ہیں, جو ناانصافی کے کام ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان خاص طور پہ جب اسمارٹ فون استعمال کرے, سوشل میڈیا استعمال کرے تو پروڈکٹیو استعمال ہو, اچھے سے استعمال ہو. کوئی غلط نیوز کو آپ لوگ اس بہانے کے ملت میں شعور آ جائے گا بول کے آپ پھیلا رہے ہیں تو الٹا آپ ملت کو نقصان کر رہے ہیں. الٹا ملت میں اور آپ مایوسی اور آپ مظلومیت پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو چیزوں کو بغیر ویریفائی کیے, بغیر موقع اور محل سمجھے چیزوں کو شیئر کرنا, یہ چیز ہمارے لیے بہت مرتبہ الٹا نقصان دہ بن جاتی ہے. ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا, ایک ہے کہ ہمارا ہر فرد یہ کوشش کرے کہ وہ کچھ نہ کچھ ٹائم کمیونٹی کے لیے, یہاں کے انسانیت کے لیے نکالنے کا سوچے. آج کے دور میں یہ بہت آسان ہے کہ آپ پیسے دے دیں, آج کے دور میں یہ بہت آسان ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں. لیکن آج کے اس بزی ماحول میں, ایک میٹیریلسٹک ورلڈ میں جہاں کے سب کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کیسا کمانا ہے, کیسا باہر جانا ہے, کیسا زبردست نوکری کرنا ہے, یہ ہر ایک کا الٹیمیٹ گول بن گیا ہے. تو یہ بھی ہمارا بہت خراب رویہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑا مقصد پیسہ کمانا بتا لیا اور یہ انسانیت کے لیے ٹائم دینا, کچھ خدمت کے لیے ٹائم دینا, کچھ کمیونٹی کے لیے ٹائم دینا, یہ چیز ہم بھول گئے. تو یہ ہماری بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے کہ ملت کا ہر فرد کچھ نہ کچھ ٹائم, ویکینڈ پہ ہو سکتا ہے, 2 دن میں 1 مرتبہ ہو سکتا ہے, ہر دن ہو سکتا ہے, آپ نکالیں اور اپنے خود کے پروجیکٹ کے ساتھ کام کریں. ہر چیز تنظیموں سے بھی ایکسپیکٹ کرنا ضروری نہیں کہ بلکہ خود آگے بڑھ کر آپ کی جس فیلڈ میں مہارت ہے, جس میں آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس میں آگے بڑھ چڑھ کر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کچھ پیرنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بچوں کے کریئر کے بارے میں بات کریں, بچوں کو جب کمانے کے لیے بولے تو ان کی زندگی کو اتنا محدود مت کریے کہ وہ صرف کمانے کی ایک مشین بن کے رہ جائیں, بلکہ آپ ان کو بعض مرتبہ یہ بھی کہیے کہ ٹھیک ہے آپ کچھ ہزار کم کماتے ہوں گے لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ملت کے لیے, دین کے لیے کچھ ٹائم نکالیں. یہ چیز آج کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, جب کوئی چیز انسیڈنٹ ہوتا ہے پوری ملت میں ایک سانحہ ہوتا ہے تو بھائی کیا کرنا چاہیے, تو سب نکال کے پیسے دے دیں. پیسے دیتے ہیں, پیسے بہت آسان چیز ہے, پیسے ہوں گا تو آپ دے دیں گے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ٹائم نکالیں, اپنے ایفرٹس نکالیں, اس چیز کے بارے میں غور و فکر اور سوچنے والے بنیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے لگائیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آنے والے دور میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوئی. ایک لاسٹ چیز یہ کہ ملت کی اتحاد کی بات ہم کرتے ہیں. ملت میں اختلاف جو ہے وہ موجود رہے گا. چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں, فقہی اختلافات ہوتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اختلاف ہمارے پاس موجود ہے اور اس پہ گفتگو ہم کرتے رہیں. لیکن ملت میں ایک اتحاد کا ماحول ہونا چاہیے, کوآرڈینیشن کا ماحول ہونا چاہیے. ایک دوسرے جماعتوں کے لوگ ساتھ میں بیٹھ کر چیزوں کو حل کرنے کے لیے غور کرنا چاہیے. یہ ماحول, یہ کوآرڈینیشن, یہ اتحاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر اتحاد نہیں ہوگا, ہر کوئی اپنی جماعت کی فکر کرے گا, ہر کوئی اپنی تنظیم کی فکر کرے گا, ہر کوئی اپنے فرقے کی فکر کرے گا, ملت کے کنسرن کو نہیں دیکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر تم بٹو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ملت اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں. کچھ ایک کام ہو ڈیوائڈ کریں, ہماری ہر جماعت کی کام دے, سب مل کر چیزوں کو کرنے والے بنے. ملت کا اتحاد اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہو کہ جب مسئلہ آ جائے, سر پہ پانی اوپر ہو جائے, تب ہم ہاتھ پیر مارنے والے نہیں بننا چاہیے. مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں, اس سے زیادہ ہے, لیکن ایک مسلمانوں کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہے, ایک سوچنا سمجھنے والا ادارہ نہیں ہے. یہ وقف بل ابھی کی چیز نہیں ہے, 8-10 سال 15 سال پرانی چیز ہے.
جس میں لوگوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ آئے گا، لیکن ہم جاگتے نہیں جب تک کہ سر کے اوپر سے پانی نہیں چلے جاتے۔ تو ہمارے نوجوانوں کی خاص طور پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارے ملت میں جہاں ہم جذبات سے کام لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک علمی ماحول ہو، ہم ایسے ادارے بنائیں، ایسے علمی ماحول پیدا کریں کہ آنے والے چیلنجز کو ہم پہلے پڑھیں، اس کے بارے میں غور کریں، اس کے بارے میں پلاننگ کریں، اس کے بارے میں تمام جماعتوں کے لوگوں کو بٹھا کے سمجھائیں۔ یہ چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر یہ ماحول ہوگا کہ ہمارے پاس تھنک ٹینکس بنیں گے، ہمارے پاس ادارے بنیں گے، ہمارے پاس اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوگا، ہم لوگ یہ کرتے یہ ہیں کہ جب معاملہ پورا ہو جاتا ہے، جب فساد ہو جاتا ہے، جب چیزیں خراب ہوتی ہے، اس کے بعد سب لوگ اماؤنٹ نکال کے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی اب ہیلپ کریے آپ۔ لیکن کوئی کسی کا پروجیکٹ لے کے جائے بڑے بزنس مین کے بعد اور بولے کہ بھائی یہ سوچ رہے ہیں نوجوان ایک 20-30 سال کے بعد یہ حالات ہو سکتے ہیں، ابھی اسے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، تو آپ کو لگے گا کہ ہماری ملت پہ توجہ نہیں دیتی۔ کسی نے بہت پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر صرف چیریٹیبل کام کرنا ہے، صرف لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، تو وہ آج کے غزہ کو دیکھ لیجئے۔ آج کے غزہ کے لیے اس کے بارڈر پر 100 گاڑیاں ٹھہری ہوئی ہے، بہترین سامان موجود ہے، بہترین چیزیں موجود ہیں جو غزہ کے لوگوں کو اندر پہنچائی جا سکتی۔ اس پہ تو مسلمانوں نے بہت انویسٹ کیا، لیکن وہ انویسٹمنٹ جس سے ایسے ادارے بن سکتے تھے جہاں پر مسلمانوں کا امپیکٹ ہو اور وہ جا کر پالیسی تبدیل کر کے ان کا ظالم کا ہاتھ روکے، اس کے لیے مسلمانوں نے انویسٹ نہیں کیا۔ تو ہمارا حال بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد کچھ چیزیں کر دینا، کچھ پیسے دے دینا یا کچھ چیزیں کر دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بلکہ ایک امپورٹنٹ چیز مومن کی یہ بھی ہے کہ وہ ویژنری ہوتا ہے، وہ چیزوں کو آگے سے دیکھتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ہم سوشل سائنسز کے فیلڈ میں بھیجنا چاہیے، لاء میں بھیجنا چاہیے، سوشل سائنسز میں بھیجنا چاہیے۔ نوجوان یہاں بیٹھے بہت سارے لوگ جب پڑھائی کو آپ پیسوں تک محدود کرتے ہیں تو کرتے یہ ہیں کہ آپ کما لیتے ہیں، کمانے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ پڑھائی کا اب کچھ کام نہیں ہے۔ پڑھائی کا کام اس کے بعد بھی ہے، آپ اچھے سے کمائیے، ساتھ میں ایک ڈگری کیجیے، آپ دوسری ماسٹرز کے لیے ڈالیے، آپ پڑھیے، آپ ہسٹری پڑھیے، آپ سوشل سائنس پڑھیے، آپ حالات کو پڑھیے، آپ سوشل میڈیا کو پڑھیے۔ کسی نہ کسی ایک پروجیکٹ کے ساتھ ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ جب ہم وہ کام کریں گے اور ملٹیپل ایفرٹس ہمارے ہوں گے تو جیسا میں نے کہا کہ یہ بہت لمبا زوال کا وقت ہے، تو اب ہم انشاءاللہ عروج کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے وقت ضرور لگے گا، اس کے لیے چیزیں بہت دھیرے سے سدھرے گی، لیکن سدھرنا چاہیے۔ اور سدھرنے میں بھی ہمیں اپنے منصب، اپنا مقام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ بہت سارے کام ہیں جو کرنا ہے۔ ہر فرد یہ کوشش کرے کہ اپنے انفرادی زندگی میں وہ کچھ نہ کچھ ایک پروجیکٹ لے کے اٹھے، تنظیمیں سوچے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھا سکتی ہے، اور ہم سب مل کے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو یہ جو بے وزنی ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، یہ جو ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو ہمارے وزن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ ہم پھر سے واپس ہوں گے اور اپنے وزن کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، تاکہ ہم ساری انسانیت کی رہنمائی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہی گئی باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حالات کو درست فرمائے اور مناسب اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔